گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، صاحب محبت و معدد، حاملین عقیدہ اہل سنت، اللہ کے فضل و توفیق سے ادارہ بزم فیض القرآن کے تحت ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوا چاہتے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا قدم رنجا فرمانا قبول و منظور فرمائے. آج کے درس کا بیان کا موضوع ہے فہم دین اور ہماری ذمہ داریاں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. یہ سورہ توبہ کی آیت 122 کا کچھ حصہ ہے اور یہی ہمارے بیان کے لیے آج روشنی فراہم کرتی ہے. ارشاد ربانی ہوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. مرادی ترجمہ یہ کہ کیوں نہیں نکلتے؟ اور بھائی نکلتے کیوں نہیں؟ مولا کس لیے؟ فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، اور حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس کیوں نہیں پلٹتے؟ تاکہ وہ تم سے سیکھ کے کچھ خوف خدا پیدا کریں. ان آیات مقدسات کے ترجمے کو سننے کے بعد نہایت ہی عزیز بلکہ عزیزان من سنی غیور بھائیوں، آپ تک یقیناً یہ میسج پہنچ گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. نمبر 1 فہم دین اور نمبر 2 ہماری ذمہ داریاں. جنرل نالج کے لیے یہ جو بیچارے آفس میں بھی فائٹ کرتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ابتداءً بڑی اہم معلومات اس میں پنہا ہے. فہم سمجھنے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ دین اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن
دو طریقے سے کی جاتی ہے، بلکہ ہر چیز کی تعریف دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک لغوی، دوسری اصطلاحی۔ تھوڑا سا ابتداءً آپ کو خشک لگے گا لیکن ہے بڑا معلوماتی اور دلچسپ یہ پروگرام۔ کس طرح تعریف کی جاتی ہے اور کتنے طریقے سے کی جاتی ہے؟ دو طریقے سے۔ ایک ہوتی ہے لغوی، جس کو آپ ڈکشنری میں جو ورڈز میننگ آتے ہیں اس اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے آپ شارٹ ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے اصطلاحی تعریف۔ لغت میں دین کو کہتے ہیں کسی چیز کو دل و جان سے قبول کر لینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ کس کو کہتے ہیں؟ جبکہ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات، کہ ایسا آسمانی قانون جو عقل مندوں کو خیر بالذات کی جانب رہنمائی کرے، عقل مندوں کو بھلائی کی طرف لے جائے۔ جیسے آگے مثال دیتے کہ الاحکام شرعیت نازلۃ علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ وہ احکام شرعیہ جو کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، فرمایا یہ انسانوں کو خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب انسان ان احکام کو سیکھ کر عمل پیرا ہو کر ان کو سمجھ کر ان پر باقاعدہ طور پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کو دونوں جہانوں کی بہتری عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب چونکہ دین سے متعلق بات چلنے کے لیے ایک اور پوائنٹ ایک اور نقطہ، دین، ملت، شریعت، کتنی چیزیں؟ کون کون سی؟ یہ تینوں ہم مانا ہے۔ کیا ہیں؟ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ملت کسے کہتے ہیں تو آپ آسانی سے کہہ دیجیے گا دین کا دوسرا نام ہے، شریعت کا دوسرا نام۔ کوئی آپ سے کہ شریعت کسے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دین کا دوسرا نام ہے، ملت کا دوسرا نام ہے۔ تو کون سی تین چیزیں ہیں جو ہم مانی ہیں؟ شاباش، یہ کلاس ہے۔ ہاں، تیسرا پوائنٹ، تیسرا نقطہ، کوئی بھی دھرم ہو، مشتاق بھائی، ہندوازم، یہودیت، عیسائیت، اس کو دین کہہ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ ایک پیارے یہ آپ سے بحث کر رہے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے تو ان سے جان چھڑائیے اور کہ لکم دینکم ولی دین۔ تو پتا چلا کافروں کے دھرم پر بھی دین کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج جو موضوع سخن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک فائنل بہترین کون سا ہو گیا؟ اسلام ہو گیا۔ تیسرا نقطہ، پھر انشاءاللہ اپنا بیان ایک اچھے انداز سے شروع کریں گے۔ جب بھی اسلام کو دین کے اعتبار سے بیان کیا جائے گا، ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک حیثیت سے باپ ہوتا ہے، ایک حیثیت سے بیٹا، ایک حیثیت سے بھائی، تو دین کو بھی مختلف پیرائے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے اسلام، دین، اسلام کو دین کے اعتبار سے جب بھی بیان کیا جائے گا تو اس سے مراد ایسا بہترین دین ہوگا جو کہ تمام شعبہ جات کو کیا ہوگا؟ محیط ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں جتنی اور جس قدر بھی فیلڈز ہیں، دین اسلام سب کو اپنے ضمن میں لیا ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، چاہے اس کا تعلق علوم کے لحاظ سے ہو، عبادات کے لحاظ سے ہو، اعمال کے لحاظ سے ہو، عقائد نظریات کے لحاظ سے ہو یا سیاسیات کے لحاظ سے ہو۔ دین الغرض تمام چیزوں کا ضامن ہے۔ اور مجھے بتائیے نا، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ دین اسلام نے ایسی کون سی تشنگی چھوڑ دی، کہاں کمی چھوڑ دی؟ اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے نا۔ اس کو تو لہذا میرے پیارے و محترم مسلمان دوستوں، بچوں، بزرگوں، ہمیں عقل کے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے جب ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا دین کو بھی ہمیں ٹائم دے دینا چاہیے کہ آیا دین کیا ہے اور وہ کس قدر وسیع نظر رکھتا ہے، اور کس قدر یہ سائنس، یہ جتنے آپ کے علوم ہیں وہ سب کے سب دین اسلام کے محتاج ہیں، علوم اسلامیہ کے محتاج ہیں۔ ذرا آنکھیں تو کھولیں۔ آپ میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ
دنیا نیوز چینل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لو بھائی آپ اپنا ایک موبائل تک تو بنا نہیں سکے. وہ جتنے دو داڑھی والے بیٹھے ہیں ان کو وہ ٹی گریڈ کر رہا ہے, برے طریقے سے کر رہا ہے. لیکن افسوس کہ وہاں طاہر قادری نامن کوئی شخص نہ تھا, وہ بھی بیچارے داڑھی رکھی اور سنت کے مطابق قبول فرمائے اللہ تعالیٰ فائٹ تو کر رہے تھے. لیکن یہ حال ہو گیا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. اپنے مسلمان ان کے پاس علم نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. یہی تو رونا ہے. آپ کو بتائیں کہ اسلام ہے کیا. محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال, آپ جا کے یو کے میں دیکھیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے دی گریٹ محمد. یہ وہ شخصیت ہے جو کسی ماں نے نہ جنا نہ تا قیامت جن سکتی ہے. تو دین اسلام جس کی آج سے متعلق ہم چند نکات عرض کرنے جا رہے ہیں, یہ سیکھنے کے لیے آیا ہے. اس کو سیکھیے. جب سیکھیں گے نا تو کبھی بورا سیٹ اپ میں غائب ہوں گے آپ, جب سیکھے بغیر آئیں گے. کبھی کسی سیٹ اپ میں غائب ہوں گے. ایک رفیق قریشی کی اولاد وہاں جم کے کھڑا ہوا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ میں سے 10 کارکن کام کیوں نہیں کر پا رہے. جوتا ہے تو موزہ غائب, موزہ ہے تو جوتا غائب, پیالی میں ہے چمچا الٹا, پھیر رہے ہیں کنگا الٹا. کسی سے بولے سیٹ اپ نہیں ہو رہے. کوئی ایک طرف آیا مجھے چے بنایا, سیدھا نکل گیا. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں کعبہ دوسرے میں مندر ہو جائے اور آپ آمنہ کے لال کی شفاعت سے بہرہ مند ہو جائیں. امپاسبل مائی ڈیئر. اگر کچھ کام کرنا ہے بیڑا غرق ہو گیا یار دین اسلام کا. ممتاز قادری کو پھانسی ہوتی ہے اور جوں تک نہیں رہیں گی. آپ اور نہیں گئے تھے نا بائک پر, کہاں پہ جوں نہیں رہیں گی. اور یار آپ اپنا کریکٹر ادا کریں گے نا تو جوں رہیں گے گی نا. ہیڈ اینڈ شولڈر سے سالے نہاتے ہیں, جوں ہے ہی نہیں, جوں بچی ہی نہیں ہے نا. آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ جو سکھا رہے ہیں آپ وہ ہم 3.25 سال دیکھ کے آگے, سن کے نہیں دیکھ کے. چھوڑو نا یار. لہذا جتنے غیور سنی بھائی تشریف لائیں, آپ کا بچہ خالی اسکول کالج یونیورسٹی سے آ کے کوچنگ سینٹر سے آ کے کرکٹ نہ کھیلے نا پکے روڈ میں. یہ کام سے سن کے آپ دوسرے کام سے جو نکال رہے ہو پچھلے 8 سال سے, تو یہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے شدید نقصان دہ ہو جائے. اس کو سیریسلی لیں آپ. یہ کوئی مولانا کی بڑھ نہیں ہے, یہ دین اسلام ہے. اسی کے بارے میں آج اب عرض کرتے چلیں گے. الغرض پہلی قسم فہم دین کو سمجھنے کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کی دوسری قسم, ہماری ذمہ داریاں, اور دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. پہلی ذمہ داری فہم دین کے لیے نکلنا ہے, سفر کرنا ہے. فہم دین کے ذوق و شوق کے لیے فہم دین کی منزل پہ قدم اٹھا کے چل کے جا کے تشریف لے جا کے پہنچنا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ. کیوں نہیں نکلتے؟ ارے مولوی مولانا کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, کسی آپ کے سر کی بات تو نہیں کر رہا. فلولا نفر, وہ قرآن پڑھ رہا ہوں یار. کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا نکلو, سیکھو, سکھاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے آپ کے رب کا. میں کوئی ٹھیکیدار نہیں آ گیا دین کا یا اوپر سے گرا دلم کر کے. میری بھی پیدائش آپ کی طرح ہوئی ہے. میں بھی ایک جو ہے نا بہت اپنا پاس جو ہے نا خطرناک قسم کا رکھتا ہوں. کون سا کام میں نے نہیں کیا, لیکن احساس ذمہ داری پیدا کیجیے آپ. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کیوں نہیں نکلتے قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے. ایک اور پوائنٹ عرض کرتے ہیں, نفرہ قرآن و حدیث کے علوم کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ ہر سفر کے لیے نفرہ کا لفظ نہیں آیا. قرآن و حدیث میں یہ کاروبار کے لیے, دیگر اسفار کے لیے اور لفظ ہیں. نفرہ کس کے لیے ہے صرف؟ تو فہم دین کے لیے ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہوئی؟ اپنی مصروفیات چھوڑ کر تھوڑی سی قربانی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر تھوڑی بہت تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے کیا کریں؟ گھروں سے نکلیں. ارے آج کل تو یار پکے روڈ ہے, ڈامر کے ذریعے جدید مشینری ہے, ٹھیک ہے, انجن والی گاڑیاں ہیں, چنکی پہ چھلانگ لگائی 10 روپے میں, اچھا بائک کی کماری, اسی طرح بس پہ بیٹھے اور اپنی منزل پر پہنچ گئے. اور بعض کے لیے تو پیدل سفر ہے, تھوڑے سے قدم اٹھائے تھک سے منزل پر پہنچ گئے. ارے میرے بھائی ہمارے اسلاف نے مہینوں سفر کیے, مہینوں, اور ان کو ان مہینوں کے سفر نے کبھی تھکایا نہیں, بلکہ ایک لذت کا ذکر ہے. خدا کی قسم میں نے جتنی سیرت نبی کے سیرت اولیاء پر کتابیں چھانٹی ہیں, جتنی پڑھی ہیں, اس میں ان کو ایک لذت کا ذکر ہے. لذت, خاص لذت. وہ لذت ہم نے محسوس کرنی ہے. کیا ہے لذت؟ کیا ہے
اسی طرح یہاں تک کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ صرف ایک حدیث پڑھنے کے لیے، ایک حدیث سماعت کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس مہینوں کا سفر طے کر کے گئے۔ کتابوں کا پرنٹنگ کا دور نہیں تھا بھائی، سادہ دور تھا، چمڑے پہ لکھ لیا اپنا، اس پہ 1 مہینے کا سفر ایک حدیث کے لیے۔ ارے یار ٹائلیں لگی ہوئی، پنکھے لگے ہوئے، مزے لینے والوں، میری طرح سست اور کاہلو اندازہ لگاؤ، 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے۔ ایک دو نہیں ہے میرے بھائی، سینکڑوں مثالیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اسلاف سے کتنی صحبتوں والے سفر طے کیے اور اپنے مقصد کو پا لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم دین کے سفر میں کتنی عظمتیں ہیں اور اس میں کتنا عروج ہے۔ چنانچہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں فرمان موجود ہے، کہتے ہیں من سلکا طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ارے جس کو یہ مطلوب ہو، جس کو یہ مقصود ہو، جس کی یہ چاہت ہو، جس کی یہ تمنا ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، ارے پورے صراط سے گزرتے ہوئے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، ارے جنت میں اپنا مکان تلاش کرنے میں الجھن نہ ہو، فرمایا دین کے لیے نکل جائے، ان قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ صاف فرمائے۔ جنت کا راستہ نکل کے دکھائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا فرما دے گا؟ جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ یہ میں نے کوئی پیکج اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، سہل اللہ، اللہ کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت، اللہ آسان فرما دے۔ کہ کون ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کیا فرما دے گا؟ آسان فرما دے گا۔ اور ایک اور مزے کی حدیث پیش کر دوں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے، فرمایا جنت میں ایسے کے لیے پورا محل تعمیر فرمایا۔ ایک اور پوائنٹ ارد کر دوں، گھر کا مکان مشتاق بھائی آپ اپنا جانتے ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا مکان کا دنیا میں اتنا اپنے مکان کو نہیں پہچانتا ہوگا جتنا جنت میں موجود محل کو پہچانے گا۔ یہ دیکھیں علم دین سے متعلق چلیے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں من احب ان ينظر الى بقاء الله من النار، جس بندے کی یہ چاہت ہو، جو یہ چاہتا ہو، جس کی یہ تمنا ہو کہ جہنم سے آزاد چہرے دیکھے، جہنم سے آزاد کریکٹر دیکھے، ان کی زیارت کرے، فرمایا ادھر ادھر نہ جائے، فلینظر الی المتعلمین، مدرسے میں جائے اور طالب علموں کی زیارت کر لے۔ ارے جو دین کی راہ میں گھر سے نکل گئے، جن کو دین پڑھنے کا ذوق و شوق ہے، یہ اتقاء من النار ہے، جس کی تمنا ہو جا کے دیکھ لے۔ یہ ہیں وہ کریکٹر جن کو جہنم سے آزادی دے دی گئی ہے، تو جس کی تمنا ہو کیا کرے؟ جا کے دیکھ لے۔ ایک اور مقام پہ سرکار مدینہ قسم سے اٹھا کے کہتے ہیں، ارے بغیر قسم کے کہتے تھے، قابل قبول تھا، والذی بنفسہ یدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادتا ثنا، کہ جو شخص عالم کے مدرسے میں آتا ہے، جو شخص عالم کے دربار میں آتا ہے، اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، ان آنی جانیوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا كتب اللہ له بكل قدم عبادتا ثنا، اللہ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ اور پیکج یہی ختم نہیں ہوتا، بات یہاں ختم نہیں، فرمایا بنا لہو بکل قدم مدینۃ فی الجنہ، اس کے ایک ایک قدم پر جنت میں پورے پورے شہر تعمیر فرما دیتا ہے۔ ما یمشی فی الارض تستقبلہ، زمین کے جس حصے سے طالب علم گزرتا ہے وہ حصہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اندازہ لگائیے کہ کتنے مبارک ہیں یہ قدم کہ اللہ نے زمین کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ میرے اس خوش نصیب کا نہ صرف بوجھ اٹھانا ہے بلکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اس کا سفر بیت المقدس یا بیت المقدس یا کعبۃ اللہ کی طرف تو نہیں ہے، کتنی عظمتیں مل گئیں۔ بات یہی ہے نا میرے دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز طلباء
اور ینگسٹر بات اتنی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سننے اور سن کر کفر و شرک کی ظلمتیں اندھیرے مٹانے کی نیت سے نکلا ہے. بات تو یہ ہے نا، نکلا کس کے لیے؟ ان ظلمتوں کو، ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے نکلا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں اس کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں، کہیں ایک ایک قدم پر جنت میں محل تعمیر ہو رہا ہے، کہیں ایک ایک قدم پر اس کے لیے مغفرت کے پروانے ہو رہے ہیں، اور زمین بھی جو ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. ہمارے یصبح ویمسی مغفورا لہ، صبح دیکھو تو وہ بخشا ہوتا ہے، شام کو دیکھو تو وہ بخشا ہوا ہوتا ہے. آگے ارشاد فرمایا شہدت الملائکۃ لہم بان ہم متقوا اللہ من النار، فرشتے گواہی دیتے ہیں ارے لوگوں جھانکتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھ لو یہ جہنم سے آزاد کریکٹر گھوم رہے ہیں. ملائکہ معصوم جو جھوٹ بھی نہیں بول رہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو. تو میرے دوستوں بزرگوں، علم دین کی بدولت میسر آ جاتا ہے. اس کو کوئی معمولی مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، داڑھی والے کو چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے جو آج کل کا ٹریک چل نکلا ہے. امام فخر الدین رازی عمر فاروق کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. امیر المومنین عمر فاروق سے امام فخر الدین رازی جنہیں حجت الاسلام کہتے ہیں، تمام فرقے ان کو مانتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ طور پہ ان کی تعریف و توثیق میں انہوں نے اپنی کتابیں خالی کر ڈالی. کہتے ہیں کہ اگر امام رازی اپنے دور میں نہ ہوتے تو اسلام کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہاں تک کہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان الرجل لا يخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل التحامہ، کہ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اس قدر گناہگار بھی ہو کہ اس کا تہامہ پہاڑ کے برابر اس کے سر پر بوجھوں کا پورا گٹھڑا ہو، کہتے کرتا کیا ہے اذا سمع العلم، علم سنتا ہے، واسترجع على ذنوبه، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. فرمایا تہامہ پہاڑ کے گناہ والا ہوتا کیا ون سرفرا الى بمنزلی وليس عليه ذنب. ارے علم دین کی برکت ہوتی ہے کہ تہامہ پہاڑ کے گناہ پورے مٹا دیے جاتے ہیں. علم دین کی برکت ہوتی ہے. تہامہ پہاڑ عرب کنٹری میں بڑا وی آئی پی تصور کیا جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو ایک چھٹاک برابر بھی گناہ نہیں ہوتا اس کے کندھے پر. میرے دوستوں بزرگوں، یہ تھی پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ گھر سے نکل گئے، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا حکم ہو گیا، آپ کو چن لیا گیا، وہ ذمہ داری ہے مدرسے بیٹھنے کی. مدرسہ آپ نے جوائن کر لیا ہے. اب آپ نے مدرسہ تو جوائن کر لیا ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دی، طبل جنگ بجا دیا، اس کی ماں مار دی. کیوں؟ کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکات اس سے بھی چڑھتا ہے، لیکن اتنا نہیں چڑھتا. کسی سفید بالوں والوں کو بھی شک ہو نا، یہاں تو سارے کالے والے، تو کسی نماز میں میرے ساتھ آ کے پیچھے بیٹھ جائے، ہم بتائیں گے چائنیز نماز کسے کہتے ہیں، اور سفید بالوں والے کی بتائیں گے، اور تو گھر سے بتا دیں گے، باہر والے کی غیبت ہی نہیں کریں. یہی تو چیز ہے. مدرسے چلا گیا وہ خاک ڈالنا شروع کر دیتا ہے، رونا چلانا شروع کر دیتا ہے، کتب میں موجود ہے، رسائل میں موجود ہے. وہ ساری ضروریت آ جاتی ہے، یار ایسا کیا ہو گیا ہے، کیا بچوں کی طرح چلا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں بہت کچھ ہو گیا ہے. ابھی عالم دین کی صحبت میں چلا گیا یار، اور سر پہ چہرے پہ داڑھی رکھ لے گا، 5 وقت کا نمازی چینون نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، اپنی بہنوں کو، اپنی بیگم کو پردہ کرانے لگ جائے گا، اور کسی قائد کو، حرام خور کو قائد نہیں بلکہ حضور غوث پاک ساق علی حجویری اور اعلی حضرت کو اپنا آئیڈیل ماننا شروع کر دے گا، رونا چلانا شروع کر دیتا ہے. اور سارے اس کے پاس ارد گرد اس کے چہلے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا کریں؟ بولا چلو چلو پہنچو پہنچو، رکھنا ڈالو، وسوسے ڈالو. فوراً پہنچ کے اس کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وسوسے کون سے ہوتے ہیں؟ ارے اس دور میں مولانا کی حیثیت کیا ہے؟ تو نے سند عالم دین کی حاصل کر بھی لی، تجھے جاب تو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ استاد جو ہے نا بڑا سخت ہے، بہت مارتا ہے، میرے مقابلے میں دوسرے کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اس طرح کے وسائل کے ذریعے اس کو گھیر گاز کے بہت سے ہمارے پاس سے یہ بہت سے آپ نے دیکھے لے گئے. پہلے جاب ہماری سیٹل ہو جائے، پہلے یہ ہو جائے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اس کو بالکل ہلکا، 2-4 تو ایسے چند ایک سبجیکٹ پڑھے اس کے نکل کے، جو ہلکا، اور یہ ہلکا نہیں ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، ہلکا تھا تو نلکا چلا ہے نا پھر کرپشن کا، ٹھیک ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے، ہلکا تھا تو ہلکا کی ہے نا، جاؤ 16 جماعت پڑھی ڈگری لے کے جاؤ، میں دیکھتا ہوں جاب کیسے ملتی، ہلکا تھا تو کھلا ہے نا پھر نلکا، اور ہلکا سمجھ لینا، پھر تمہارا کیا حل ہوتا ہے، یہ ہلکا اتنا نہ سمجھو، یہ ہلکا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اور پیکیجز دیکھیں آپ، رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام مسلمان تھوڑا سا، انسان تھوڑا سا کیا ہے، لالچی ہے، اور یہ لالچی نہ، لالچ نہ بھی کرے، وہ تھوڑا تو سوچے تو صحیح کہ یار وہ بخشش جس نے جو ہے نا جہنم سے آزاد لوگ دیکھ لیں، جس نے یہ کرنا ہے، وہ جا کے اس نے پڑھنا ہی تو ہے، انگلش بھی تو پڑھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب پڑھ لیتا ہے نا، اس کو نثر بسی میں گالیاں بھی پڑھیں، میں ایسے ایسے جانتا ہوں جنہوں نے یہاں آنے سے روکا، ان کا ریزن کیا ہے، ریزن کیا ہے، لگائیں سندھی کے راؤنڈ میں پھر کر لیتے مناظرہ، یہ بیٹھے گا، آپ ریزن بتا دینا، ورکنگ کی گئی ہے مشتاق بھائی، آپ تو ایک دیندار بندے، کیا تھا یہ منہ پہ آ کے کہو، صبح ہوٹل میں پہنچتے تو آپ ہوٹل سے اٹھ کے بھاگ جاتے، موٹی عقل کو آپ کو پکانا آتا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو، پتا ہے کہ پہلے بھی ٹف فائٹ دے چکا ہے، 2 دنی 4 ہے بابا، نہ 3 ہے نہ 5، 2 دنی 4 ہے، آ کے ہمیں قائل کر لیں، یا ہم سے قائل ہو جاؤ یا ہمیں قائل کر لو، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسرے میں حدیث، دوسری بکواس نہیں سنوں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں حدیث، دوسری پہلے پوچھوں گا آپ مسلمان ہے کون ہے، ہندو یہودی سے بات نہیں کروں گا میں، مسلمان ہے تو یہ ہے اللہ کا اور یہ رسول اللہ کا فرمان، آ جا میدان بلا، گاڑیاں بھر کے وجہ میڈیا پہ آ گیا، ایسا بولتے ہیں جیسے ماشاءاللہ ندیہ کی دھارا بیٹھ رہی ہے، اس 2 ٹکے کے کمینے کے سامنے بھی بولو نا، پھر ہم مانیں، بڑے بڑے ہم نے چپ کرا دی، اور نیچے بھی اوپر بھی، اور الحمدللہ اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو یہ ہلکا نہیں، دین کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا، یہ بہت اہم اور ضروری ہے، تو یہ کیونکہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، اتنی بڑی ذمہ داری بھی بنتی ہے، آپ جانتے چوکیدار کی ذمہ کچھ اور ہوتا ہے، ملک کے حکمران کے ذمہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹے کام پر اجرت دہاڑی بھی چھوٹی ملتی ہے اور بڑے پر بڑی ملا کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے علم دین کی طرف آئیے، چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں چلے، مجھے چپ کرا لو گے آپ، یہ بھی ہے وہ بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، سب کچھ رہ جاتا ہے، وہ چل نکلتے، وہ بن کر آتا ہے، لاکھوں آپ نے دیکھے، ہزاروں میں نے دیکھ لی ہوں گی، ہزاروں 100 دیکھ لی، تیسری ذمہ داری اور آخری ذمہ داری، اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے نکل گئے، بیٹھ گئے، شیطان سے فائٹ کر لی ہے، ایسا نہ ہو کہ سنا پلو جھاڑا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کر نعرہ لگایا اور نکل کھڑے ہوئے، اس سے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، دے جائے کہ دوسرے بیچارے کو، اور جناب والا آپ نے بیٹھ کے فیوچر پلاننگ کرنی ہے کہ یہ جو پیغام ہے مصطفیٰ لے رہا ہوں، اس کو پہنچانا کس طرح ہے، اس کو اپنی ذات پر نافذ کس طرح کرنا ہے، اس کو اپنی سیرت میں اتارنا کس طرح ہے، ڈالنا کس طرح ہے، اتنا عرصہ جو اندھیروں میں رہ گیا، فالتو وقت ضائع کر دیا، اس میں توبہ کیسے کرنی ہے، گڑ گڑانا کیسے ہے، اور اللہ کا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، آئیے امام فخر الدین رازی کی پیش کرنا، صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، سرکار نے ایسے لوگوں کو کیا مسلم جافزاں سنایا ہے، فرماتے ہیں نزل اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها کہ فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، کبھی غم اس کو ٹچ نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو، کون نہ ہو، فرمایا سمع اللہ سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، کیا کیا، حافظها اس کو یاد کر لیا، ووعاها اسے لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت خوش خرم اور شاد و آباد رکھے۔ تو قرآن مجید سننے کے بعد
تیسری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو پیغام کو پہنچانا، تبلیغ کرنی ہے۔ اور اگر آپ کا اپنا ہی کریکٹر ایسا ہوا کہ جس پہ ہزاروں اعتبارات سے انگلیاں اٹھیں، مجھے روک روک کے لوگ ہوٹلوں پہ کہیں یا چوراہوں پہ کہیں کہ جناب کتنے سال ہو گئے فلانے کو، اس نے کیا اور کیا بنایا، تو یہ پھر بہت ہی افسوس کی بات ہو۔ ہاں ویسے ہی کہیں کہ فرعون حق پہ تھا، طاہر قادری بکواس کرتا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے، آپ کو بھی تو گالیاں پڑ لی، زیادہ تر میرے بھی تو اینٹی ہیں نثر بستی میں، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے کہہ دیا اینٹی تو ہے، سامنے آ کے بات کریں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں حدیث، فالتو بات ہی نہیں کریں گے۔ وہ اینٹی آپ ہیں اللہ کی ناراضگی کی بنا، وہ اینٹی نہیں۔ اگر اینٹی ہے تو میں پھر دوبارہ نعرہ لگاتے تو 2 تو نہیں 4 آ جاؤں، 3 ثابت کر دو، 5 ثابت کرو، دیکھ لیتے۔ اینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ سٹا لگا رہے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے، آپ بکواسات کر رہے ہیں، آپ آؤٹ ہو کے آؤٹ نہیں دے رہے، آپ بیٹھ کے لڑکیوں کو گھر تک چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں پھر 2 سالہ 2.5 سالہ یقیناً طالب علم سے پوچھی جانی چاہیے، اور اس پر وہ پوچھنے پر حق بجانے بھی ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوتی اگر کوئی مشتاق بھائی بھی ایک چماٹ بھی لگا دے، مجھے خوشی ہوتی ہے، ناراضگی نہیں۔ آج مجھے ایک حاجی فقیر صاحب نے اصلاح کی ہے، مجھے بالکل بری نہیں لگی، شاگردوں کے اعتبار انہوں نے میری اصلاح کی، انہوں نے بولا بھائی آپ ایک سوال کر دینا، سوال میں نے چھپا دیا، کل مدرسے میں پوچھوں گا، بولا آپ کے سارے شاگرد بتا دو۔ میں نے کہا حاجی صاحب پتہ نہ ہوا میں ڈوب کے مر جاؤں جتنی محنت میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منہ پہ کہہ رہا ہوں نا، اب میں نے اس کو کہا نہیں پتا، کیونکہ بزرگ کو جھوٹا میں کر نہیں سکتا، یہ نامناسب بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھ کر بھی اس کو نیچے آ کے اپلائی نہ کریں، بالکل مدرسے کو جس کی ہوا بھی نہیں چھوئی وہ آ کے میرے 2.5 سالہ طالب علم کی غلطی نکالے، یا کسی بھی دین میں اوپر سے نہیں اترا نکالے، تو پھر اس کا کان پکڑ کے میں پوچھوں نا یا شیخ تیرا دھیان کدھر ہے، یہاں بیٹھا ہوا تو کر کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اور جو 3 ذمہ داری ہم نے سنی ہے اسے صحیح طور پہ بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔